میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا. میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. ملکی سیاست میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے. شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں. ملک میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کر سڑکوں پر احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نے قائد ایوان کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا، جس کے بعد شہباز شریف کو 174 ووٹ ملے اور تحریک انصاف کے امیدوار شاہ محمود قریشی کو کوئی ووٹ نہیں ملا. شہباز شریف کو نون لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی، MQM، JUI، بلوچستان عوامی پارٹی، BNP بینگل اور دیگر جماعتوں اور آزاد اراکین کے ووٹ بھی ملے. آئین کے مطابق صدر مملکت عارف علوی کو نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف لینا تھا، مگر شہباز شریف کے انتخاب کے بعد صدر پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے بتایا گیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے طبیعت خرابی کی شکایت کی ہے. معالج نے ان کا مکمل معائنہ کیا ہے اور انہیں کچھ دن آرام کا مشورہ دیا ہے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قائم مقام صدر کی حیثیت سے شہباز شریف سے حلف لیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر مملکت عارف علوی نے تو حلف نہیں لیا، لیکن ترک صدر رجب طیب ایردوان نے شہباز شریف کو فون کر کے انہیں مبارکباد دی. اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ میں لکھا کہ میاں محمد شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں. بھارت کی خواہش ہے کہ خطہ دہشت گردی سے پاک رہے اور امن اور استحکام ہو، تاکہ ہم اپنے ترقیاتی چیلنجز پر توجہ مرکوز کر سکیں اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنا سکیں. نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پہلا اعلان یہ کیا کہ مبینہ سازشی خط کے حوالے سے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے گا، جس میں تمام اراکین، خط لکھنے والے سفیر، مسلح افواج کے سربراہان اور DGISI شریک ہوں گے. شہباز شریف نے کہا کہ اگر بیرونی سازش میں ان کا ملوث ہونا ثابت ہو گیا تو وہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیں گے. پارلیمان کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں DGISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا. یہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر، اور اس پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز شریف کی لیٹر گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کرانے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں. یہ خود کو NRO دینے کی بھونڈی کوشش ہے. لیٹر گیٹ کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو آزاد کمیشن بنانا چاہیے، جس کی سربراہی ایسے شخص کے پاس ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. واضح ہو، اس سے پہلے جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو انہوں نے اس خط کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا، جس کا سربراہ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کو بنایا. اور طارق خان صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے خط کو پڑھے بغیر ہی یہ کہہ دیا تھا کہ غداری ثابت ہو گئی ہے، اور 3 اپوزیشن رہنماؤں کو غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں مسخرہ بھی کہہ دیا تھا. مگر عمران خان صاحب نے اس کے باوجود انہی کو تحقیقات کے لیے سربراہ لگا دیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے تنخواہ اور پینشن میں اضافے سمیت عوام کو معاشی ریلیف دینے کے اقدامات کا بھی اعلان کیا. کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے، صنعتکاروں سے، کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کے جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے. سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں. جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے. نوجوان نسل کو ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے. ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے. پارلیمانی روایات کے مطابق قائد ایوان کے انتخاب کے بعد تمام پارلیمانی لیڈرز خطاب کرتے ہیں. اب قائد ایوان شہباز شریف کی تقریر کے بعد اجلاس کی صدارت کرنے والے ایاز صادق نے پارلیمانی روایت کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو خطاب کی دعوت دی، مگر عین اسی وقت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری ایوان میں داخل ہو گئے. حالانکہ قاسم سوری یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ اس انتخاب میں وہ شرکت نہیں کریں گے. خط کی بنیاد پر انہوں نے بات کی تھی، مگر جیسے ہی ایاز صادق نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی تو اچانک ایوان میں آئے اور ایاز صادق نے اسپیکر کی کرسی اچانک چھوڑ دی اور قاسم سوری نے کرسی سنبھالتے ہی اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا. بلاول بھٹو صاحب، بلاول صاحب
ایوان کی کارروائی بروز ہفتہ 16 اپریل 2022 دوپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا تھا، لیکن آج ووٹنگ سے پہلے ہی تقریر میں شاہ محمود قریشی نے اسمبلی سے اجتماعی استعفے دینے کا اعلان کیا اور تحریک انصاف کے تمام اراکین واک آؤٹ کر گئے۔ جوڑ توڑ کر کے ایک عارضی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا۔ لکھ لیجیے میرے الفاظ، تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک عارضی الائنس ہے جو بکھر جائے گا۔ پاکستان کی عوام نے اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آج اس پروسیس میں شامل ہونا ایک ناجائز حکومت کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہوگا اور ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس پنسد ارینجمنٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سندھ اور خیبر پختونخوا کے گورنرز نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، مگر تحریک انصاف نے ابھی تک پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی اتحادی جی ڈی اے نے قومی اسمبلی سے مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ڈی اے کی ایم این اے سائرہ بانو نے آج کہا کہ تحریک انصاف کے استعفے ان کا فیصلہ ہے، ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے۔ ملک میں سیاسی ماحول یکسر بدل گیا ہے۔ 2 دن پہلے تک تحریک انصاف حکومت میں تھی مگر آج اپوزیشن میں ہے، پارلیمنٹ سے استعفے دے کر سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ عمران خان خود بھی میاں والی کی اپنی نشست سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ کل عمران خان کی کال پر ملک بھر میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا اور آج تحریک انصاف کے رہنما تیمور خان جھگڑا نے ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ عمران خان خود 13 اپریل کو پشاور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔